قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني عن ابي عمر بن ابي سلمة انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صوم واحد في مسجد على عاتقيه. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه ان عمر بن ابي سلمة اخبره قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صوم واحد مشتملا به في بيت ام سلمة واسعا طرفيه على عاتقيه. وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني مالك بن انس عن عبد النبي مولى عمر بن عبيد الله ان ابا هريره مولى ام هانئ بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هانئ بنت ابي طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمه ابنته تغسله قالت فسلمت عليه فقال من هذه فقلت انا ام هانئ بنت ابي طالب فقال مرحبا بام هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في صوم واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن امي انه قاتل رجلا قد اجرته فلان بن هبيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ قالت ام هانئ وذاك الحق. سب روایتیں یہ بتا رہی ہیں کہ سرکار ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے. اس سے پہلے بخاری نے بتایا کہ نماز کپڑوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں کہ کپڑا چھوٹا ہے تو اس کو اسفل جسم کے لیے استعمال کر لے, اعلیٰ بدن کھلا رہے تو بھی ذائقہ نہیں. اور اگر کپڑا اس لائق ہے کہ بدن کا اکثر حصہ ڈھانپ جا سکتا ہے اس سے, تو اس کی شکل یہ ہوگی کہ اس کو گدی پر ڈال لے اور سامنے گریبان میں کانٹے یا گنڈی وغیرہ لگا لے. یہ بھی بتایا. ایک اور صورت اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ کپڑا اور چادر اس سے بڑی ہے کہ آپ اس کا التحاف کر سکتے ہیں, آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں, بدن سے اس کو لپیٹ لے سکتے ہیں, تو اس کی بھی اجازت ہے. بہرحال اس کا طے ہوا کہ کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے, ننگے بدن اور یانن اور برہنگی کے ساتھ نماز جائز نہیں ہے. یہ روایت ام ہانی کی اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے. اس میں آیا کہ حضرت ام ہانی حاضر ہوئی خدمت اقدس پیغمبر میں عام فتح مکہ کے موقع پر. آپ غسل فرما رہے تھے, حضرت فاطمہ پردہ کر رہی تھی. حضرت ام ہانی نے سلام کیا, سرکار نے پوچھا کون ہے, تو حضرت ام ہانی نے اپنا نام بتایا. اس کے بعد ام ہانی کو رسول اللہ نے ام ہانی کا استقبال کیا, ان کے لیے مرحبا کا لفظ استعمال کیا. اور جب جب غسل سے فارغ ہوئے, قاما فصلا 8 رکعتیں آپ نے پڑھی. ملتحباً فی ثوب واحد, آپ ایک کپڑا لپیٹے ہوئے تھے. یعنی اتنا بڑا کپڑا تھا یا اتنی بڑی چادر تھی کہ پورے بدن کو اس کے ذریعے سے ڈھانپا یا ڈھانکا جا سکتا تھا. تو اس لیے رسول اللہ نے ایک کپڑے کو لپیٹ کر کے نماز ادا کی. اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ام ہانی فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ سرکار زعم ابن امی انہ قاتل رجلا, کہ میرے بھائی علی کا خیال ہے کہ انہ قاتل رجلا, کہ وہ ایک شخص کو قتل کریں گے ارادتاً. قد اجرتہ, جس کو میں نے پناہ دے دی ہے, امان دے دی ہے. ابن امی, میں اپنے یعنی ابن امی میری ماں کے بیٹے یعنی میرے بھائی. تو حضرت علی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ حضرت علی ارادہ کیے ہوئے ہیں, پختہ مضبوط ارادہ کیے ہوئے ہیں کہ میں نے جن کو امان دی اس کو وہ قتل کر دیں گے. حضرت ام ہانی نے اپنے سسرالی رشتہ داروں میں سے 2 کو پناہ دی تھی اس وقت فتح مکہ کے موقع پر, اور حضرت علی ان دونوں کو قتل کر دینا چاہتے تھے اور پکا مضبوط انہوں نے ارادہ کر رکھا تھا. اب وہ خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کرتی ہیں کہ انا ابن امی زعم ابن امی انہ قاتل رجلا قد اجرتہ فلان ابن حبیرہ. تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابن حبیرہ کے فلاں بیٹے کو میں نے امان دی ہے, پناہ دے رکھی ہے, اور میرے بھائی علی کا خیال ہے کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے. تو سرکار نے فرمایا قد اجرنا من اجرت یا ام ہانی,
جن کو تم نے پناہ دی ہم ان کو پناہ دے رہے ہیں، اب علی قتل نہیں کریں گے۔ قالت ام ہانی وضع کا ظہر، یہ چاش کا وقت تھا یا اشراق کا وقت تھا، آپ نے 8 رکعتیں اس کی ادا کی۔ اس میں آیا کہ ملتحفاً فی ثوب واحد، ایک کپڑے کو لپیٹ کر کے آپ نے نماز پڑھی، یہی بتانا چاہتے ہیں بخاری کہ ایک کپڑے میں بھی نماز ہو جائے گی۔ یہاں یہ بات ہے کہ اکثر بدن کو چھپانے کی کوشش کرنا چاہیے، اگر نہیں ہو سکتا ہے یعنی کپڑا بہت چھوٹا ہے تو اس کو ازار یا تہمد بنا لینا چاہیے، لنگی، تاکہ جو سطر ہے، جو عورت ہے، اس کا سطر ضرور ہو جائے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن علي بن هشام عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان سائلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكلكم ثوبان۔ یہ سوال ہی غیر صحیح ہے، تم میں سے کتوں کے پاس 2 کپڑے ہیں، ایک کپڑے میں نماز ہو جائے گی کیا سرکار؟ انہوں نے پوچھا، سرکار نے کہا کہ یہ سوال ہی بے معنی ہے، اولکلکم یجد ثوبین، تم میں سے کتنے آدمی ایسے ہیں جن کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ بہت سو کے پاس صرف ایک کپڑا ہے اور اس میں وہ پڑھ رہے ہیں نماز، تو پتہ یہ چلا کہ ایک کپڑے میں بھی نماز ہو جائے گی، لیکن شرط یہی ہے کہ سطر کو، عورت کو سطر ہونا چاہیے، شرمگاہ کو ڈھانکنا چاہیے۔ ایک کپڑا ہے تو اس کو استعمال کرنے کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ فَلْيَجْعَلْ عَلَىٰ عَاتِقَيْهِ، کہ اس کو اپنے گدی پر، اپنے گردن پر یا اپنے موڈھے پر ڈال لے، اس طور پر کہ اس کا پورا بدن، اس کا اکثر بدن کیا ہو جائے، چھپ جائے۔ یہ اس صورت میں ہی ہوگا جبکہ چادر بڑی ہو، کپڑا بڑا ہو، بدن پر اوپر کے حصے میں ڈال لیں گے تو گھٹنوں سے نیچے تک کپڑا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اس کو سامنے گنڈی یا بٹن وغیرہ لگا کر کے گریبان کو اس کے بند کر لیں گے۔ اگر بہت چھوٹا ہے کپڑا، اوپر ڈالیں گے تو نیچے کا حصہ کھل جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں اس ایک کپڑے کو ازار بنا لینا چاہیے، لنگی کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ وبه قال حدثنا ابو عاصم عن مالك عن ابي سنان عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، کہ اس کے موڈے پر یا اس کی گردن پر یا اس کے بازوؤں پر کپڑا نہ ہو، ایسی حالت میں نماز نہ پڑھے۔ اس لیسا علی عاتقہ کے ظاہر سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مونڈوں کو بند کرنا ضروری ہے، ڈھانپنا ضروری ہے، اس لیے امام احمد بن حنبل کی ایک روایت کے مطابق ضروری ہے مونڈوں کا ڈھانپنا بھی، اگر مونڈے کھلے رہ جائیں گے تو ان کے پاس نماز صحیح نہیں ہوگی۔ ایک روایت کے مطابق یا سب وہ گنہگار ہوگا امام احمد بن حنبل کے پاس، لیکن ہمارے نزدیک ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مستحب ہے کہ اس کو وہ مونڈا بھی کیا بند کر لے تاکہ اکثر بدن کو چھپانے کا معنی پیدا ہو جائے۔ اگر کسی کے پاس کپڑے کی تنگی ہو، مونڈا بند نہیں ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں کھلے مونڈوں کے ساتھ بھی نماز پڑھنا جائز ہے، صحیح ہے۔ وفيه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن ابي كثير عن كلمه قال سمعت سعد قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، تو فليخالف بين طرفيه، اس امر کو وجوبی کہا امام احمد بن حنبل نے کہ مونڈوں پر کپڑا ڈال لینا چاہیے، مونڈوں کو چھپا لینا چاہیے، یہ امام احمد بن حنبل کی رائے ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ امر استحبابی ہے، اگر ہو تو ڈال لینا چاہیے، اگر نہیں ہے تو ڈالے بغیر بھی نماز پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا حميد بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وجئت ليلة ببعض أمره فوجدته يصلي وعليه ثوب واحد فاشتغلت به وصليت بأجزاء به فلما انصرف قال ما صنع يا جابر فأخبرته بحاجتي فلما انصرفت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيته قلت كان ثوبا قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزره۔
اذا کانت ثوب ضیقا، کپڑا تنگ ہے، کپڑا چھوٹا ہے، چادر چھوٹی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا طریقہ اس سے پہلے بھی بخاری نے بتایا کہ اگر چادر بہت چھوٹی ہے تو اسفل بدن کے لیے استعمال کریں، اعلی بدن کھلا رکھ دیں، نماز ہو جائے گی۔ اگر اس سے کچھ بڑا ہے کپڑا تو اس کی شکل یہ ہے کہ اس کو گردن میں ڈال لیں، مونڈوں پر ڈال لیں اور لٹکا لیں، سامنے سے گریبان کو بند کر لیں، گھنٹی لگا لیں، جیسے حضرات صحابہ کا عمل بتا دیا کہ عاقبی عذورہم علی عواتقہم، کہ وہ سامنے سے گریبان کو باندھ لیتے تھے، بند کر لیتے تھے کانٹے کے ذریعے سے یا گھنٹی کے ذریعے سے، جیسے بات گزر چکی۔ تو اب بھی امام بخاری یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ایک کپڑے میں نماز ہو جائے گی، دو کپڑوں کا ہونا یا دو چادر کا ہونا ضروری نہیں ہے، ایک چادر سے بھی نماز ہو جائے گی۔ چادر بڑی ہے تو اکثر بدن کو ڈھانپ لے، اگر چادر چھوٹی ہے تو اعلی بدن کو چھوڑ دے کھلا، اسفل بدن کو بند کر لے تاکہ عورت کا ستر ہو جائے، شرمگاہ کو ڈھانپنے کا معنی ثابت ہو جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے ہم نے پوچھا تو الصلاۃ فی الثوب الواحد، ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی کیا؟ تو حضرت جابر نے اپنا قصہ بیان کیا کہ خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، کہ ایک مرتبہ غزوہ بوات میں سرکار کے ساتھ جانے کا مجھے بھی موقع ملا۔ سرکار نے مجھے بھی اور میرے ساتھ ایک ساتھی کو قافلے سے آگے بھیج دیا پانی کا انتظام کرنے کے لیے۔ تو اب پانی کا انتظام کیا ہم نے آگے جا کر کے، پھر واپس آئے، رات ہو چکی تھی۔ فجیت لیلۃ لبعض امری، رات کے کسی حصے میں اپنی کسی ضرورت کے لیے میں حاضر ہوا خدمت میں سرکار کی، تو دیکھا کہ سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، وعلیہ ثوب واحد، اور میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا، ایک سے زیادہ نہیں تھا، اور وہ چھوٹا بھی تھا کہ پورے بدن کو لپیٹ لینا، پورے بدن کا التحاف میرے لیے اس کپڑے سے ممکن نہیں تھا۔ تو میں نے یہ کیا کہ وعلیہ ثوب واحد فاشتملت بہ، میں نے اس کو لپیٹا اپنے بدن سے، اور دوسری روایتوں میں موجود ہے کہ اس کو لپیٹ کر کے پورے حصے کو میں نے اپنی گدی کے نیچے رکھ لیا اور گدی سے اس طرح دبا کر کے پکڑ لیا تاکہ کپڑا نہ کھلے، شرمگاہ نہ کھلے۔ فلما وصلت الى جانبہ، اس طرح کپڑا لپیٹ کر کے میں نماز میں کھڑا ہو گیا، ایک بازو سرکار کی۔ فلما انصرفا، نماز سے جب فارغ ہوئے سرکار تو قالا، پوچھا مجھ سے مسورا، اس سے رات کو آنے کی کیا وجہ ہے، رات میں آنے کی کیا وجہ ہے، کیوں آئے ہیں آپ رات میں یا جابر؟ فاخبرتہ بحاجتی، تو سرکار سے میں نے اپنی ضرورت کا تذکرہ کیا۔ معلوم ہوا اپنے بڑوں کے پاس رات میں بھی موقع ہو تو جا سکتے ہیں، اپنی ضرورت کا تذکرہ کر سکتے ہیں۔ سرکار نے حضرت جابر کے عمل پر کسی قسم کی نکیر نہیں فرمائی۔ مسورا یا جابر فاخبرتہ بحاجتی، فلما فرغت، جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا، یعنی سرکار نے میری ضرورت پوری کر دی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا الاستعمال الذی رأیت، یہ کیا طریقہ استعمال کا تم نے کیا تھا، استعمال کیا تھا کہ کپڑے کو لپیٹ کر کے پورے کپڑے کو جوڑ کر کے تم نے اپنی گدی کے نیچے دبا کر کے رکھ لیا اور بڑی مشکل سے پڑھ رہے تھے نماز، ایسا کیوں؟ قلت کان ثوبا، تو میں نے عرض کیا ایک ہی کپڑا تھا میرے پاس سرکار۔ قال، سرکار نے فرمایا کہ ان کان واسعا فلتحف بہ وان کان ضیقا فاتزر بہ، کپڑا بڑا ہے تو اس کا التحاف کر لو، یعنی اس کو آسانی سے لپیٹ لو، یجعل عاتقیہ علی عاتقیہ، اپنے ایک مونڈے پر ایک حصہ، دوسرے مونڈے پر دوسرا حصہ، یہ اس صورت میں ہے جبکہ انکان واسعا، کپڑا چوڑا ہو، بڑا ہو، انکان ضیقا، اگر کپڑا تنگ ہے، چھوٹا ہے تو فاتزر بہ، تو اس کو گنڈی سے بند کر لو، یعنی گریبان میں اس کے کانٹا لگا لو یا کوئی گنڈی لگا لو اور اس کو مونڈوں پر ڈال لو۔ تو رسول اللہ نے بتا دیا کپڑا ایک رہے تو اس کا استعمال کیسا کرنا چاہیے، اگر کپڑا چوڑا ہے، بڑا ہے تو اس کا التحاف ہوگا، استعمال ہوگا، توسیع ہوگی، یہ سب صورتیں ایک ہی معنی کی ہیں۔
اور اگر کپڑا ضيق ہے، تنگ ہے، کشادہ نہیں ہے تو اس کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ امکانی حد تک اکثر بدن کو چھپانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر ایسی کوئی صورت نہیں ہے تو ایسی صورت میں اسفل بدن میں کپڑا لپیٹ لینا چاہیے تاکہ عورت کا حصہ چھپ جائے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابو حازم عن سعيد قال كان الرجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقبين اذنهم على اعناقهم كهيئه الصبيان ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا۔ كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقبين اذنهم على اعناقهم، کہ اپنے گریبان کو اپنے مونڈھوں پر ڈال کر کے گریبان کو بند کر لیتے تھے صحابہ، اس طرح ہی نماز پڑھتے تھے کہیئۃ الصبیانی، جیسے بچوں کے گلے میں گلو بند باندھ دیا جاتا ہے، اس طرح صحابہ بھی باندھ لیتے تھے کپڑے کو اگر تنگ ہو اور اس کو پورے بدن پر ڈھانپنا مشکل ہو۔ اور چونکہ جب کھڑے ہوں گے تو کپڑا لمبا ہوگا لٹک کر کے، اور اس وقت عورت کا صدر ہوگا، شرمگاہیں چھپ کر کے رہیں گی، لیکن جیسے ہی رکوع میں جائیں گے یا سجدے میں جائیں گے تو کپڑا کھینچ جائے گا، چھوٹا پڑ جائے گا، تو بہت ممکن ہے کہ شرمگاہ کھل جائے۔ تو عورتوں کو حکم ہوتا تھا، یقال للنساء، کہا جاتا تھا عورتوں سے کہ لا ترفعن رؤوسکن حتی یستوی الرجال جلوسا، کہ اس وقت تک تم نہیں اٹھو گی سجدے سے جب تک کہ مرد سجدے سے اٹھ کر کے برابر سے بیٹھ نہ جائیں۔ یعنی بہت ممکن ہے کہ جلدی اٹھ جائیں اور عورتیں جلدی اٹھ جائیں اور مرد حضرات اٹھ رہے ہوں، پردہ کا کپڑا ہٹ جائے تو شرمگاہ پر ان کی نظر پڑ سکتی ہے، اس لیے عورتوں کو حکم تھا کہ پیچھے ہو تم تو دیر تک سجدے میں رہنا، یہاں تک کہ یستوی الرجال جلوسا، جب تک کہ مرد حضرات سجدے سے اٹھ کر سیدھا نہ بیٹھ جائیں۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص اپنے صدر کا پورا اہتمام کرتا ہے، اپنی عورت کو چھپانے کا پورا لحاظ رکھتا ہے، لیکن اگر دوران نماز اس کی شرمگاہوں پر اتفاقاً دوسروں کی نظر پڑ جائے تو بھی اس کی نماز میں کوئی خرابی آنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے عورتوں کو حکم دیا گیا، اس کا مطلب یہ کہ اگر جلدی اٹھ جاتی ہیں عورتیں شرمگاہوں پر خدا نہ خواستہ نظر پڑ بھی جاتی ہے تو بھی صحابہ کی مردوں کی نماز میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ وقال الحسن في الصيام بأن المجوس لم ير بها بأسا، وقال بعضهم رأيت سهيل يحيى المسجد في الثياب اليمين ما صبغ بالبول وصلى عليه بن أبي طالب في ثوب غير مقصود۔ الصلاة في الجبة الشامية، شرائط نماز کا، شرائط صلاۃ کا ذکر کر رہے تھے بخاری۔ پہلے بتایا کہ وجوب الصلاۃ فی الثیاب، کہ صدر کے ساتھ صدر کو ڈھانپ کر کے عورت کو ڈھانپ کر اور صدر عورت کے ساتھ نماز ہونا چاہیے، کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، ننگے بدن نماز صحیح نہیں ہے، یہ بتایا۔ اب اس کے بعد ایک بات یہ بتانا چاہتے ہیں بخاری کہ آپ نے کپڑوں کا انتظام کر لیا تو اب کپڑے کو پاک ہونا چاہیے، ظاہری طور پر کسی قسم کی آلودگی، کسی قسم کی پلیدگی، نجاست اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ کپڑے کا استعمال ضروری ہے نماز کے لیے، لیکن مطلق کپڑا نہیں ہے بلکہ پاک کپڑوں کا ہونا ضروری ہے۔ الصلاۃ فی الجبۃ الشامیہ، شامی جبوں میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ شامی جبہ یعنی اس زمانے میں شام مملکت اسلامیہ میں داخل نہیں تھا، ملک شام اسلامی حکومت کے تحت نہیں تھا، دارالکفر تھا، تو دارالکفر میں اگر کپڑے تیار ہوتے ہیں اور کافروں کے ہاتھ سے کپڑے بن کر کے آتے ہیں جن کافروں کے نزدیک نجاست کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کہ وہ لوگ نجاست کو نجاست سمجھتے ہی نہیں ہیں، ایسے کہ یہاں سے کپڑے بن کر کے آئے تو ان کپڑوں کا استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ اگر بظاہر وہ صاف ہیں، کوئی دھبا، کوئی گندگی، کوئی نجاست اس پر لگی ہوئی نہیں ہے تو ان کپڑوں کا استعمال کرنا جائز ہے اور ان کپڑوں میں نماز پڑھیں گے تو نماز بالکل صحیح ہوگی۔ جبہ شامیہ میں نماز پڑھنا جائز ہے، صحیح ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ وقال الحسن فی الثیاب ینسجھا المجوس،
کہ جو کپڑے مجوسیوں کے یہاں سے، کافروں کے یہاں سے تیار ہو کر کے آتے تھے، اس کے بارے میں حسن بصری کی رائے یہ تھی کہ لم یرا بیہا باسن، اس کے استعمال کی اجازت دیتے تھے۔ لم یرا بیہا باسن، امام حسن بصری اس میں کوئی باس نہیں سمجھتے تھے، مذائقہ نہیں سمجھتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ غیروں کے یہاں سے کپڑے تیار ہو کر کے آتے ہیں تو ان کا استعمال کرنا جائز ہے، ان کو پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، الا یہ کہ اس میں جب تک کہ اس میں کوئی دھبا، کوئی آلودگی یا نجاست پائی نہ جائے۔ اور اعلیٰ معمر، حضرت معمر فرماتے ہیں رائت الزہری یلبس من ثیاب الیمن، کہ حضرت امام ابن شہاب زہری یمنی کپڑوں کا استعمال کرتے تھے، ما سبق بالبول، جس کو رنگے جانے کے وقت میں پیشاب کا استعمال کیا جاتا تھا، رنگنے کے وقت میں پیشاب کا استعمال کرتے تھے لوگ، یہ مشہور تھا اس زمانے میں، یہ بات مشہور تھی کہ یمنی لوگ چادروں کو رنگتے ہوئے، کپڑوں کو رنگتے ہوئے پیشاب کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود امام ابن شہاب زہری ان یمنی کپڑوں کو استعمال کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ استعمال کے موقع پر اگر کپڑا پاک ہے تو اس کا بس ہے، تیاری کے مرحلے میں اس کی پاکی کا، غیر پاکی کا اعتبار کرنا، اس کی تحقیق کرنا کوئی ضرورت اس کی نہیں ہے۔ شریعت نے اس کی گہرائی میں جانے کا حکم نہیں دیا، ظاہر میں صاف ہے کپڑا، کوئی دھبا، کوئی نشانی اور گندگی، نجاست پائی نہیں جا رہی ہے تو اس کے استعمال کی گنجائش ہے۔ رائے الزہری یلبس من ثیاب الیمن ما سبق بالبول۔ اور اسی طرح ایک اور اثر نقل کیا، حضرت علی کا عمل نقل کیا کہ پھر ثوب غیر مقصور، نئے کپڑوں میں نماز پڑھتے تھے اس کو دھوئے بغیر۔ کمپنی سے اور کارخانے سے کپڑا تیار ہو کر کے آتا اور اس میں اب بھی کڑک پن باقی رہتا، انہی کپڑوں کو حضرت علی استعمال کرتے تھے، اس کو دھونے کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں سے بھی کپڑا تیار ہو کر کے آئے، غیر مسلم ممالک سے تیار ہو کر کے آئے، تو ان کپڑوں کا بھی استعمال کرنا، ان کو پہن کر بغیر دھوئے کے نماز پڑھنا جائز ہوگا، لیکن ضروری یہ ہے کہ بظاہر صاف رہے، یہ کافی ہے۔ ہاں اگر اس میں کوئی دھبا ہے، آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے، گندگی کی بو آ رہی ہے، نجاست کی بدبو آ رہی ہے، تو اس صورت میں دھونا ضروری ہوگا، ورنہ تو دھونا ضروری نہیں ہے۔ ایک مطلب یہ بیان کیا گیا۔ تو جبۃ الشامیہ دار الکفر سے بن کر آنے والے کپڑوں کا استعمال صحیح ہے، جائز ہے۔ یا دوسرا ترجمہ بعض لوگوں نے یہ بھی کیا کہ اگر غیر اسلامی ملک سے کپڑے تیار ہو کر آتے ہیں اور اس کی وضع قطع اسلامی نہیں ہے، اس کی تراش خراش غیر اسلامی ہے، تو ان کپڑوں کے استعمال کی بھی گنجائش ہوگی، اس لیے کہ سرکار نے شام سے تیار ہو کر آنے والے جبے کا، قمیص کا استعمال کیا، اور شام اس زمانے میں دارالاسلام نہیں تھا، تو وہاں کی وضع قطع کے والا جبہ، وہاں کے وضع وہ تراش خراش والا جبہ، اس کو آپ نے استعمال کیا، تو غیر اسلامی ملکوں سے غیر اسلامی بناوٹ اور وضع خطا کے ساتھ آنے والے کپڑوں کے استعمال کی بھی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابو معاويه عن عامر عن مسلم عن مسعود عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذي إزارتك فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية فذهب ليخرج يده من كفها فأخرج يده من أسفلها فصبرت عليه فتوضأ وجوهه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى۔ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ سرکار کے ساتھ میں ایک سفر میں تھا، سرکار نے مجھ سے فرمایا یا مغیرہ تو خود ہی کی دعوت، لوٹا لے لو، چھاگل پانی کا لے لو۔ میں نے اس کو اٹھا لیا، سرکار تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا سرکار کے، لیکن ایک جگہ پہنچ کر کے فانطلقا، دور چلے گئے سرکار، حتی توارا انی، یہاں تک کہ میری آنکھوں سے، نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور بہت دور جا کر کے قضا حاجتہ ہوں، سرکار قضا استنجا سے فارغ ہوئے، اور اس وقت علیہ جبۃ شامیۃ، جبہ شامی سے تن کیے ہوئے تھے سرکار۔ فذهب،
پھر جب سرکار استنجے سے فارغ ہو کر آئے واپس تو ذہابا لیخرج یدہ من کمہا، اس جبے کے آستین سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا، فضاقت، لیکن آستین تنگ تھی، ہاتھ باہر نہیں نکل رہا تھا، فاخرج یدہ من اسفلہا، پھر سرکار نے نیچے سے ہاتھ نکالا، صرف آستین نکال نہیں سکے بلکہ ہاتھ نکالنے کے لیے گویا پورا جبہ آپ کو اتارنا پڑا۔ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى، تو اس میں آیا کہ علیہ جبۃ شامیۃ، شامی کپڑوں کا آپ نے کیا تھا استعمال، تو معلوم ہوا کہ دارالکفر سے غیر اسلامی ملکوں سے آنے والے کپڑوں کا، کافروں کے یہاں تیار ہونے والے کپڑوں کا، کافروں کے کارخانے میں بننے والے کپڑوں کا استعمال بالکل جائز ہے، دھوئے بغیر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تیاری کے مرحلے میں جن حالات سے وہ گزرے ہیں ان کا اعتبار نہیں ہے، تیار ہونے کے بعد اس کی جو شکل ہوگی اگر وہ بظاہر صاف ستھرے ہیں کپڑے تو ان کے استعمال کی پوری گنجائش ہے۔ آپ کو مرحلے تیاری کے مرحلے میں تیاری کے وقت میں جن مراحل سے یا جن منازل سے وہ کپڑے گزرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باب كراهية التعريف في الصلاة وغيرها. وبه قال حدثنا مطر بن فضيل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل طعام الحجاره للكعبه وعليه ازاره، فقال له العباس عمه يا ابن اخي لو حللت ازارك فجعلت على منكبيك دون الحجاب، قال فحله فجعله على منكبيه وسقط غشيا عليه وما روي بعد ذلك رويان۔ کراہیت التعرّی فی الصلاۃ وغیرہا، صدر کو ڈھانکنا چاہیے، عورت کو چھپانا چاہیے، جیسے امام بخاری نے بتایا کہ نماز کے موقع پر ستر عورت ہونا چاہیے، شرمگاہوں پر کپڑا ہونا چاہیے، اس کے بغیر کھلے بدن کے ساتھ، ننگے بدن کے ساتھ نماز جائز نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں نکال لینا چاہیے کہ نماز کے موقع پر عریانی صحیح نہیں ہے، برہنگی صحیح نہیں ہے، غیر نماز میں عریاں رہے کوئی شخص، ننگا بدن رہے، ننگے بدن رہے، یہ جائز ہے ایسا نہیں سمجھ جانا چاہیے، مفہوم مخالف نہیں لے لینا چاہیے۔ تو اس کی وضاحت کے لیے یہ ترجمہ قائم کیا، یہ مقصد، یہ باب قائم کیا بخاری نے کہ کراہیت التعرّی فی الصلاۃ، ننگا پن اور برہنگی نماز میں بھی ناپسندیدہ ہے، وغیرہ خارج صلاۃ بھی یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ہر موقع پر انسان کو اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھنا چاہیے، اپنے بدن کو ڈھانک کر کے رکھنا چاہیے، کبھی بھی عورت کو کھلا نہیں چھوڑ دینا چاہیے، شرمگاہوں کو کھلا نہیں رکھنا چاہیے، نماز میں بھی پسندیدہ نہیں ہے، خارج صلاۃ بھی یہ صورت جائز نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ کراہیت التعرّی فی الصلاۃ وغیرہا، حضرت جابر فرماتے ہیں یحدث کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ينقل معهم الحجارۃ للکعبۃ، کہ کعبے کی تعمیر کا سلسلہ تھا مکہ مکرمہ میں اور لوگ دور دور سے پتھر ڈھو ڈھو کر کے لا رہے تھے، سرکار نے بھی ان کے ساتھ یہ کام کیا کہ ينقل معهم الحجارۃ، پتھر اپنے مونڈھوں پر رکھ کر کے لا رہے تھے سرکار، اور چونکہ پتھر کھردرا ہوتا ہے اور اس میں اونچ نیچ ہے اور ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے، نوکدار ہوتا ہے پتھر، تو اس کی وجہ سے مونڈھوں کے زخمی ہونے کا اندیشہ ہے، زخمی ہو سکتے ہیں۔ تو وہاں موجود تھے وعلیہ ازارہ، سرکار لنگی باندھے ہوئے تھے، فقال له العباس عمہ، تو سرکار کے چچا حضرت عباس نے فرمایا حضرت رسول اللہ سے، ابن اخی، یہ نبوت اور نبی بننے سے پہلے کا قصہ ہے، جبکہ آپ کی عمر مبارک 15 سال کی تھی ایک روایت کے مطابق، ابن اخی، بھتیجے، لو حللت ازارک، اگر آپ تہمت اتار لے اپنی اور جالتا علامن کی بیکا مونڈے پر رکھ لیتے دون الحجارتی، اور اس کے اوپر پتھر رکھیں گے تو ایسی صورت میں پتھر کی وجہ سے آپ کا مونڈا زخمی نہیں ہوگا، گھائل نہیں ہوگا۔ اگر بغیر کسی کپڑے کے یا بغیر کسی آڑ کے اگر رکھیں گے آپ پتھر تو اس کی وجہ سے مونڈوں کے گردن کے زخمی ہونے کا خوف، اندیشہ ہے۔ تو یہ سن کر حضرت رسول اللہ نے حلہ، اپنی لنگی اتاری اور اتار کر اپنے مونڈوں پر آپ نے رکھا، ایک روایت کے مطابق،
بعض روایتوں میں کھولنے کا ارادہ کیا، سقط مغشین علیہ، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، پھر ایسا ہی کرنا چاہا، دوسری روایتوں میں ہے، پھر غشیان کی کیفیت آپ پر طاری ہو گئی، غشی کی کیفیت، تو 2-3 بار اس طرح ہوا، اس کے بعد آپ نے اس کا ارادہ چھوڑ دیا، فما روی بعد ذلک عریانا، اس کے بعد کبھی بھی سرکار کو برہنگی کی حالت میں دیکھا ہی نہیں گیا، تو معلوم ہوا کہ غیر صلاح ہے، یہ نبوت سے پہلے کا موقع ہے، نبوت سے پہلے موقع جبکہ نماز کا موقع نہیں ہے، ایسے موقع پر بھی برہنگی پسند نہیں ہے، تو نماز میں بدرجہ اولیٰ برہنگی اور عریانی پسند نہیں ہے۔ بخاری نے بتایا کہ عریان اور ننگے نہ ہونے کا حکم خاص نہیں ہے نماز کے ساتھ، بلکہ ننگے نہ ہونے کا حکم خارج صلاۃ بھی ہے کہ مجمع میں بھی ننگا نہیں ہونا چاہیے، اپنی شرمگاہوں کو کھلا نہیں رکھنا چاہیے۔ باب الصلاة في القميص والسراويل والجبال والقبائل. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قام رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن الصلاه في الثوب الواحد فقال فكلكم يجد ثوبين ثم سال رجل عمر فقال اذا وسع الله فاوسع الزمان رجل عليه ثيابه صلى رجل في ازار ورداء في ازار وقميص في ازار وقبائل في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقبائل في تبان وقبائل في تبان وقميص قال واحسبه قال في تبان ورداء. الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقبائل. عام طور پر نماز کے بارے میں حکم تھا کہ نماز میں ستر عورت ہونا چاہیے، اس کے لیے بخاری نے مختلف ابواب قائم کیے، بتایا کہ وجوب الصلاۃ فی الثیاب، برہنگی کے ساتھ نماز نہیں جائز ہے، نماز کے موقع پر کپڑا ہونا چاہیے، پھر کپڑے کی شکل بتائی کہ چادر کبھی چھوٹی ہو سکتی ہے تنگ اور کبھی بڑی ہو سکتی ہے کشادہ، اگر چادر بڑی ہے اور کشادہ ہے تو اس طرح کے پورے بدن کو ڈھانپ لینا چاہیے، پورے بدن کو لپیٹ لینا چاہیے، التحاف ہے، اشتمال ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اگر چادر چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے، تو ایسی صورت میں کم از کم اسفل بدن کو ڈھانپ لینا چاہیے، اسفل بدن کو چھپا کر کے نماز پڑھ لینا چاہیے، تو ایک کپڑے میں بھی کیا ہوگی، جائز ہوگی، نماز صحیح ہو جائے گی۔ نماز کی صحت کے لیے 2 کپڑوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ معلوم ہوا۔ اب بتانا یہ چاہتے ہیں بخاری کہ اگر ایک سے زائد کپڑوں کا استعمال کرتا ہے، مختلف ناموں والے کپڑے استعمال کرتا ہے، تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن ان کا ہونا ضروری نہیں ہے صحت صلاۃ کے لیے۔ ایک کپڑے میں نماز ہو جائے گی، لیکن اگر کسی نے عادت کے مطابق، رواج کے مطابق جن کپڑوں کا ایک سے زائد کپڑوں کا 2 کا یا 3 کا یا 4 یا 5 کا 6 کا استعمال کرتا ہے اور ان کپڑوں میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہوگی۔ الصلاۃ فی القمیص، قمیص اور کرتا پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، السراویل، پاجامہ پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، التبانی، آدھا پاجامہ، پاجامے سے چھوٹا کپڑا، مثلا اس کو آپ نکر بول سکتے ہیں وہ، اور القبائی، اسی طرح قبا اور عبا پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کپڑوں میں بھی نماز جائز ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قام رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ عن الصلاۃ فی الثوب الواحد، ایک کپڑے میں نماز کے جواز کے بارے میں ایک صاحب نے پوچھا، سرکار نے جواب میں فرمایا اوکلکم یجد ثوبین، یہ سوال بے معنی ہے تمہارا کہ کیا 2 کپڑے ہونا ضروری ہے، کیا یہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ اور تم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ بہت لوگ ایسے ہیں جن کے پاس صرف ایک کپڑا ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں نماز، تو معلوم ہوا کہ ایک کپڑے میں نماز ہو جائے گی۔ یہ اس وقت ہے جبکہ تنگی ہو، کپڑے موجود اور مہیا نہ ہو۔ اگر اللہ نے وسعت دے دی اور گنجائش دے دی، ایک سے زائد کپڑوں کو پہن کر نماز پڑھنا چاہیے، بہتر ہے، اچھا ہے یہ۔ جیسے ایک صاحب نے حضرت عمر سے پوچھا کہ ایک کپڑے میں نماز ہو جائے گی کیا؟
लेकिन जब हजरत उमर का जमाना था तो इस्लामी फुतूहात का दौर शुरू हो चुका था और सहूलतें आसानियां पैदा हो चुकी थी, कुशादगी आ चुकी थी मुसलमानों के दरमियान। तो हजरत उमर ने फरमाया जवाब में कि इज़ा वस्सा अल्लाह फअौसिउ, जब अल्लाह ने कुशादगी दे दी है तो उसकी शक्लें और सूरतों को इख्तियार करो, जब अल्लाह ने सहूलत की है तो उन सहूलतों का इस्तेमाल करो, अल्लाह की नेमतों से फायदा उठाओ। इज़ा वस्सा अल्लाहु फअौसिउ जमा रजुलन अलैहि सियाबहु सल्ला रजुलन फी इज़ारिन और वरिदाइन, कि एक शख्स अपने तमाम कपड़ों के साथ नमाज पढ़ सकता है, जितने कपड़े वो इस्तेमाल करता है, लुंगी है मसलन, जुब्बा है मसलन, टोपी है मसलन, बनियान है मसलन, इन तमाम चीजों के साथ इन तमाम कपड़ों के साथ वो नमाज पढ़ सकता है। क्यों? इसलिए कि वस्सा अल्लाह, अल्लाह ने दी है कुशादगी, अल्लाह ने दी है नेमत। अम्मा बिनिमत रब्बिका फहद्दिस, तो अल्लाह की नेमतों का इजहार होना चाहिए। जैसे दूसरी रिवायतों में मौजूद है कि एक साहब मैले कुचैले कपड़ों में हाजिर हुए खिदमत में, सरकार ने पूछा कि इनके अलावा नहीं है क्या कपड़े? तो उन्होंने अर्ज किया कि हाँ हैं। तो सरकार ने फरमाया कि अल्लाह चाहता है कि युरा असर नेमती अला अब्दिही, कि अपनी नेमतों का इजहार करने को अल्लाह पसंद करते हैं। तो इसलिए जमा रजुलन अलैहि सियाबुहु सल्ला रजुलन फी इज़ारिन व रिदाइन, के इज़ार भी है, तहमद भी है, रिदाइन ऊपर के लिए अलग एक चादर है, दो चादर में, या फी इज़ारिन व कमीसिन, या फी इज़ारिन व क़बाइन, फी सरावील व रिदाइन, फी सरावील व कमीसिन, फी सरावील व क़बाइन, फी तुब्बानिन व क़बाइन, फी तुब्बानिन व कमीसिन। काला, ये 8 सूरतें गोया इमाम हजरत उमर ने बयान फरमाई कि दो कपड़ों के इस्तेमाल की पूरी गुंजाइश है। जब अल्लाह ने दी है तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए, उस सहूलत से फायदा उठाना चाहिए, ये नापसंदीदा और नाजायज नहीं है। अहसिबुहु, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि काला फी तुब्बानिन व रिदाइन, ये 90वीं सूरत की हजरत उमर ने बताई कि फी तुब्बानिन व रिदाइन, अंदर जांघिया भी पहन ले और ऊपर से बड़ी चादर लपेट ले, इस तरह के पैर और घुटने न खुले। ऐसे इन कपड़ों के इस्तेमाल के साथ नमाज पढ़ना बेहतर होगा, अच्छा होगा, पसंदीदा होगा। وبه قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابراهيم بن علي الزهري عن سالم بن علي بن عمر رضي الله عنه وارضاه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس محبه، فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوب مسه زعفران ولا ورسل، فمن لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مسلم मा यल्बसु अल मुहरिम, मुहरिम क्या पहनेगा एहराम की हालत में। सरकार ने इन चीजों का तज़किरा किया कि कमीज इस्तेमाल नहीं करेगा, सरावील इस्तेमाल नहीं करेगा, बुर्नुस खास किस्म की टोपी जो उस जमाने में अरब हजरात लंबी टोपी पहनते थे उसको बुर्नुस कहते हैं। और इसी तरह ला सौबन मस्सहु ज़ाफरान वला वर्स, ज़ाफरान वाला या इसी तरह वर्ष यानी एक खास किस्म का पीला पत्ता जिससे लोग कपड़ों को अपने रंगते थे, रंगीन कपड़े, इनका सब इस्तेमाल नहीं करेगा हालत एहराम में, यानी सिले हुए कपड़ों का हालत एहराम में इस्तेमाल नहीं करेगा, या ऐसे सिले हुए कपड़े इस्तेमाल नहीं करेगा जो आज़ा की साख को बताने वाले हों। तो ये बताया मुहरिम के लिए ये चीजें जायज नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैर एहराम में ये चीजें वो पहन सकता है, एहराम के अलावा हालत में ये कपड़े वो इस्तेमाल कर सकता है। जब वो ये कपड़े पहने हुए होगा तो उस वक्त नमाज का वक्त भी आएगा उस मौके पर, तो नमाज भी इन कपड़ों के साथ वो पढ़ सकता है। एहराम में ये कपड़े नहीं पहनेगा, गैर एहराम में पहन सकता है। गैर एहराम में नमाज का वक्त आएगा तो नमाज इन कपड़ों में पढ़ सकता है। तो मालूम हुआ कि ये सब चीजें पहनकर नमाज पढ़ सकता है। मतलब ये कि एक से जायद कपड़ों का इस्तेमाल पसंदीदा है हालत सलात में, जबकि उसके पास क्या पाई जाए, गुंजाइश और सहूलत पाई जाए। अगर नहीं है तो एक कपड़े से भी नमाज बहरहाल सही हो जाएगी, जायज हो जाएगी। और ये भी फरमाया हुजूर ने
کہ من لم یجد النعلین فلیلبس الخفین، کہ اگر حالت احرام میں چپل نہیں ہے تو خفین موزوں کا استعمال کریں، لیکن چونکہ پیر کے اوپر رہنے والی ہڈی کا کھلا ہونا ضروری ہے حالت احرام میں، اگر موزے پہن لے گا تو ایسی صورت میں وہ ہڈی چھپ جائے گی اور یہ صحیح نہیں ہے، تو اس لیے حضور نے ایک طریقہ بھی بتایا کہ وَلْيَقْطَعْهُمَا، کہ اس کو کاٹ لینا چاہیے، پھاڑ لینا چاہیے، حَتَّى يَكُونَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، تاکہ وہ کعبین سے اور ٹخنوں سے بھی نیچے ہو جائے اور وہ بیچ پیر میں رہنے والی ہڈی کھل کر کے سامنے نظر آ جائے۔